لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جے پور والوں، پتھر تراشنے کے عادی ہو۔ پتھر تراشنا یہ ہر سنگ تراش کا کام ہے، لیکن انسان کو تراشنا یہ ہر سنگ تراش کا کام نہیں ہے۔ اور پتھر تراشے جاتے ہیں تو انگوٹھیوں میں لگتے ہیں، اور انسان تراشے جاتے ہیں تو وہ رش کے ملائکہ بن جاتے ہیں۔ اور آج انسان تراشے گئے ہیں اور 10 بچوں کو دستار بندی سے نوازا گیا ہے۔ میں اپنی جانب سے صمیم قلب کے ساتھ حضرت مولانا حافظ عرفان برکاتی صاحب کو اور ان کے جملہ رفقا کو اور کمیٹی کے جملہ ذمہ داران کو، احباب کو اور ہمارے حاجی صاحب کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس دارالعلوم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے، دن 21ویں رات 22ویں ترقی نصیب فرمائے، دن 21ویں مولا علی کی نسبت سے اور رات 22ویں صدیق اکبر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ترقیاں نصیب فرمائے۔ آج کے لیے جو مجھے میرے بڑے بھائی سید صاحب نے عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے وہ ہے بزرگان چشت اور ہندوستان میں ان کی دینی خدمات۔ چونکہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے اور رات جو ہے اس کی سیاہ زلفیں کمر سے نیچے ڈھلک چکی ہے، اور اب اس خوبصورت اور انتہائی وسیع عنوان کے حوالے سے نہ یہ رات جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے، اور شاید اب آپ کے تھکے تھکے ذہن بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال عنوان کے متعلق مجھے حکم ہے تو تھوڑی دیر انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو میں ضرور اس سلسلے میں اللہ کی توفیق سے اور میرے مرشدان طریقت بزرگان چشت کے فیضان سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ چونکہ ہندوستان کی سرزمین یہ نرم سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ بہاروں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ محبتوں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ الفتوں کی سرزمین ہے، ہندوستان کی سرزمین یہ ہر موسم کے شباب کی سرزمین ہے۔ یہاں جیسی گرمی ہوتی ہے ویسی سردی بھی ہوتی ہے اور ویسی برسات بھی ہوتی ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر کوئی ایک پھول ایسا نہیں ہے جس کی کمی ہو۔ یہاں گلاب بھی کھلتے ہیں، یہاں پر نسرین بھی ہے، یہاں پر نسترن بھی ہے، یہاں پر سوسن بھی ہے، یہاں پر چمیلی بھی ہے، یہاں پر البیلا بھی ہے، یہاں پر رات رانی بھی ہے، یہاں پر کمل بھی ہے، یہاں پر لالا بھی ہے، یعنی کہ سارے پھول یہاں ہیں۔ اسی طریقے سے سارے موسم یہاں ہیں، اسی طریقے سے ساری بہاریں یہاں ہیں، اسی طریقے سے ساری خوشبوئیں یہاں ہیں۔ اس زمین کی بڑی شان ہے، اس سے بڑھ کر اس زمین کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عاشقوں کی اگر کہیں سے پہنچی ہے۔ میرے علم میں، ناقص علم میں، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، کسی زمین سے حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی کسی زمین کے متعلق جو میرے ملک ہندوستان کے متعلق فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند کی طرف سے، اپنے عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، عشق والوں کی طرف سے ہوائیں آتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال وجد میں کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ وہ وطن ہے، یہ وہ وطن ہے جہاں سے عشق کی خوشبو، جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ منورہ تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں کی ہواؤں کا اثر تو دیکھو، ہوا یہاں سے چلتی ہے اور مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں عاشقوں کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، عاشقوں کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہے۔ پتہ چلا یمن والوں کو چادریں دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، شام والوں کو دعا دی، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے، نجد والوں کو دعائیں
کی ہے. ٹھنڈی ہوائیں عاشقوں کی. ارے وہ شاہ کون تھے؟ ان کو میں نامزد تو یہاں نہیں کر سکتا، لیکن پورے وثوق کے ساتھ جن کے نام لے سکتا ہوں، جن عاشقوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچی تھی، اسی عاشقان رسول میں کوئی داتا علی حجوری ہے، کوئی معین الدین اجمیری ہے، کوئی بختیار کاکی ہے، کوئی فرید الدین پاک پٹنی ہے، کوئی اللہ اکبر نظام الدین محبوب الہی ہے، کوئی صابر کلیری ہے، کوئی مخدوم اشرف سمنانی ہے، کوئی داتا اللہ اکبر، کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، کوئی عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، کوئی فضل خیر آبادی ہے، کوئی کافی مراد آبادی ہے، کوئی امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی ہے، کوئی حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری ہے. یہ عاشقوں کی خوشبو پہنچی حضور تک. ایک بات بتاؤں، جب عاشقوں کی ہواؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ مدینے تک صدیوں پہلے پہنچی، تو عاشقوں کی آواز میں تاثیر کا عالم کیا ہو. لوگ کہتے ہیں سلام پڑھتے ہو تو وہاں کیسے پہنچتا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، حضور سے پوچھو. عاشقوں کی تو ہوائیں بھی پہنچتی. یہ حدیث کے عاشقوں کی تو ہوائیں بھی پہنچتی ہے. جن کی ہواؤں کا یہ حال ہے، ان کی آوازوں کی شان کا عالم کیا ہو. تو یہ زمین وہ زمین ہے جو پہلے سے منتخب ہے نگاہ قدرت میں. یہ زمین وہ زمین ہے جو منتخب ہے نگاہ رسالت میں. یہ زمین وہ زمین ہے جو منتخب ہے نگاہ ولایت میں. نگاہ قدرت میں کیسے منتخب ہے کہ جنت سے جو پہلا آدمی اتارا وہ کسی اور ملک میں نہیں، وہ میرے ملک میں، آپ کے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں اتارا. پہلا آدمی جو اتارا آدم، جسے بلکہ آدمی جس کے طفیل لوگ بنے ہیں اس آدم کو اتارا. آدمی تو بعد میں ہوئے، آدم پہلے ہوئے نا. اور پھر میں بہت دور اور دیر تک نہیں لے جاؤں گا آپ کو، اتنا ضرور کہوں گا، یہی وجہ تو ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ اگر کسی زمین کے خطے نے دیکھا تو وہ اپنے ہندوستان کے خطے میں دیکھا. نور مصطفیٰ پہلے خطے ہند نے دیکھا. کیسے؟ آدم آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، پیشانی میں نور مصطفیٰ لے کر آئے. تو آدم کی پیشانی سب سے پہلے جس نے دیکھی وہ ہندوستان کی زمین نے دیکھی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.